سامعین و ناظرین، انفیکشن کنٹرول سوسائٹی آپ کی خدمت میں جو مضامین پیش کر رہی ہے اس کا مقصد صرف اور صرف یہ ہے کہ عوام الناس کی صحت کو بہتر سے بہتر بنایا جائے، اور ہمارے جیسے ملکوں میں جیسے پاکستان، انڈیا، سری لنکا، بنگلہ دیش اور ایسے ہی جو دوسرے ممالک ہیں جہاں پہ صحت عامہ کے حالات بہت ہی زیادہ خراب ہیں اور کوئی بھی ان میں اتنی زیادہ دلچسپی نہیں لیتا ہے، تو اس میں لوگوں کو یہ اویئرنیس دی جائے کہ وہ اپنے حالات کو خود بہتر سے بہتر بنا سکیں اور بہت ہی چھوٹے لیول کے اوپر اپنے لیے، اپنی صحت کے لیے کام کر سکیں۔ انفیکشن کنٹرول سوسائٹی اپنے مقاصد میں یقیناً کامیاب ہے، کیونکہ بہت سے لوگ اس کے بارے میں سن رہے ہیں اور پڑھ رہے ہیں اور اپنے تجزیہ بھی دے رہے ہیں۔ تو آج ہم آپ کو جو حاملہ خواتین کے بارے میں ٹیسٹوں کے بارے میں بتا رہے ہیں، تو اس میں یہ کہ ہیموگلوبن کا ٹیسٹ، یعنی کہ خون کے بارے میں جو ٹیسٹنگ ہوتی ہے اس کے بارے میں آپ کے سامنے تذکرہ کر رہے ہیں کہ ہیموگلوبن HB کی مقدار جو ہے وہ جب ٹیسٹ ہوتا ہے تو وہ ناپی جاتی ہے، اور جسم میں آئرن کے ذخیروں کا پتہ لگانے کے لیے بعض علاقوں میں یہ فیریٹین لیول بھی دیکھے جاتے ہیں۔ 28ویں ہفتے پر ہیموگلوبن کا جائزہ دہرایا جاتا ہے، کیونکہ اس وقت تک ہیموڈائلیشن کے جسم پر اثرات زیادہ واضح ہو چکے ہوتے ہیں۔ سامعین، اب ہم آپ کو ڈاکٹر صاحب ہمارے اسٹوڈیو میں ہیں، تو ہم ان سے یہ پوچھنا چاہیں گے کہ اس کے بارے میں ہمیں بتائیں یہ ہیموڈائلیشن کیا ہے، تاکہ عوام الناس کو اس کے بارے میں صحیح آئرن ڈیفیشنسی اینیمیا خواتین کے اندر مسائل پیدا کرتا ہے، خاص طور پر خون کی کمی جو واقع ہو جاتی ہے تو اس کے مسائل جو ہیں ماں کے اوپر بھی پڑتے ہیں اور بچے پیدا ہونے والے بچے پر بھی پڑتے ہیں۔ ماں کا سانس پھولنے لگتا ہے، وہ کام نہیں کر سکتی، گھریلو کام کے اندر اگر وہ اس کی ضرورت پڑے تو وہ بہت جلدی تھک جاتی ہے۔ تو ہیموگلوبن کو چیک کر کے ہم یہ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ہیموگلوبن لیول کم ہے۔ اگر کم ہے تو اس کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ اس کے لیے آئرن سپلیمنٹ دیے جاتے ہیں تاکہ ہیموگلوبن کی مقدار بڑھ سکے، اور ساتھ ہی ساتھ جو ہے اس کو وٹامنس بھی دیے جاتے ہیں تاکہ وٹامنس کی کمی جو بھی ہو وہ بھی پوری ہو سکے۔ یہ جو ٹیسٹ ہیں ہیموگلوبن پرسنٹیج جو ہیں وہ مختلف ہفتوں میں کیے جاتے ہیں، 28ویں ہفتے میں کیے جاتے ہیں، اور اس کے لیے یہ دیکھا جاتا ہے کہ ہیموڈائلیشن تو نہیں ہو رہی، جو کہ خاص طور پر پریگنینسی کے دوران میں زیادہ پانی شامل ہونے پر، خون کے اندر زیادہ پانی شامل ہو جاتا ہے تو ہیموڈائلیشن ہو جاتی ہے، خون پتلا ہو جاتا ہے۔ خون پتلا ہو جاتا ہے تو وہ پتلا جو خون ہے وہ پورا کام نہیں کر سکتا، وہ پورا خون جو ہے نا وہ آکسیجن سپلائی نہیں کر سکتا، کیونکہ اس کے اندر ریڈ سیل کم ہوتے ہیں، ہیموگلوبن کم ہوتا ہے، تو اس کی وجہ سے بھی سانس پھولنے لگتا ہے اور حاملہ عورت بہت جلد تھک جاتی ہے۔ تو بہتر یہ ہے کہ جس وقت بھی یہ ٹیسٹ کرایا جائے فوراً کروا لیا جائے تاکہ فوری طور پر اس کا تدارک ہو سکے۔ شکریہ ڈاکٹر صاحب، آپ نے بہت اچھی طرح سے یہ ایکسپلین کیا ہے۔ اب یہ ہے کہ 36ویں ہفتے پر بھی اس جائزے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ انیمیا کو زچگی سے پہلے دور کر دیا جائے۔ جن عورتوں کو عام خوراک میں کافی آئرن موجود ہوتا ہے، جن کے ابتدائی تجزیے میں نارمل ہیموگلوبن پایا جاتا ہے، ان کے لیے آئرن کی اضافی مقدار ضروری نہیں سمجھی جاتی۔ کسی خاتون کو اس کی ذاتی ضرورت کی بنیاد پر اضافی آئرن تجویز کیا جا سکتا ہے، تاہم اسے ہر ایک کے لیے پالیسی کے طور پر نہیں اپنانا چاہیے۔ گولیوں کی شکل میں آئرن کھانے سے معدے کی تکالیف عام ہیں، بہت سی خواتین ان گولیوں کو ناپسند کرتی ہیں۔ اگر حاملہ صرف سبزی پر گزارا کرنے والی ہو، یا مذہبی ضروریات کی بنیاد پر روزے رکھتی ہو، یا کسی وجہ سے ایسی خوراک نہ کھا سکتی ہو جس میں آئرن شامل ہو، تو اس کی خوراک میں آئرن کی مقدار معلوم کرنی چاہیے۔ بار بار حمل ٹھہرنے اور دودھ پلانے سے خواتین کے جسم میں آئرن کم ہو سکتا ہے، اس کمی کو پہلے سے دور کر دینا چاہیے۔ ہمیشہ یاد رکھیے کہ آئرن کی گولیاں کھانوں کے ساتھ لینی چاہیے۔
یعنی جیسے ہی آپ کھانا کھائیں پہلے نوالے کے ساتھ آپ کو آئرن کی گولی کھا لینی چاہیے تاکہ پیٹ میں کوئی درد وغیرہ نہ ہو۔ معدے اور آنتوں کی تکلیف سے صرف اسی صورت میں بچا جا سکتا ہے۔ اگر دن میں ایک سے زائد گولیاں لینی ہوں تو ایک ساتھ نہیں کھانی چاہیے، بلکہ ایک صبح اور ایک شام، جیسے آپ ایک ناشتے کے وقت لے لیں، ناشتے کے ساتھ لے لیں، اور ایک شام کے کھانے کے ساتھ لے لیں۔ اس کے علاوہ وٹامن سی کی مناسب مقدار بھی لینی چاہیے تاکہ آئرن جسم میں زیادہ سے زیادہ جذب ہو سکے۔ آنتوں میں آئرن جذب کرنے کی صلاحیت محدود ہوتی ہے۔ زیادہ مقدار میں آئرن لینے کا نقصان یہ ہے کہ جو مقدار جذب نہ ہو سکے گی وہ خارج ہو جائے گی۔